وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأ والغراب والفأر والکلب العقور متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں میں سے 5 ایسے ہیں جو پانچوں کے پانچوں موذی جانور ہیں اور ان کو حل اور حرم یعنی حرم کی حدود میں یا حالت احرام میں یا حالت احرام کے علاوہ یا حرم کی حدود سے باہر دونوں میں مار دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ 5 جانور یہ ہیں: بچھو، چیل، کوا، چوہا اور ایک خاص قسم کا کٹکنا کتا۔ احرام سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ احادیث ذکر ہوئیں کہ جن احادیث میں حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت تھی، تو اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں جہاں شکار کی ممانعت ہے اس کے باوجود یہ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو حرم کی حدود میں یا حالت احرام میں بھی مار دیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ فواسق ہیں یعنی موذی جانور ہیں، یعنی جب کبھی بھی اس جانور کو موقع ملے گا یا کسی کو اذیت میں مبتلا کرے گا۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بچھو، اور معلوم ہے کہ بچھو جو ہے جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، اور اس کے ڈنگ کی وجہ سے بسا اوقات ان کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جو موت بھی واقع ہو سکتی، تو اس لیے بچھو کو حالت احرام میں یا حرم کی حدود میں بھی مارا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیل، اور چیل معروف جانور ہے جو مردار خور ہے اور ہمارے ہاں معاشرے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بھی عموماً اگر ایسی کیفیت میں ہو کہ جہاں کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہو تو اس کو مار دیا جائے گا۔ ویسے یہ اونچی جگہوں پر رہتی ہے اور جہاں پر کوئی مردار وغیرہ یا گندگی ہے وہاں سے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کر لیتی، لیکن بسا اوقات یہ تکلیف کا سبب بنتی، یعنی لوگوں کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں اگر یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے اور حملہ کر رہی ہے تو حالت احرام میں اور حرم میں بھی اس کو مار دیا جائے گا، اور عام حالات میں تو بالاولیٰ ہے کہ پھر اس کو مارا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کوے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو عام طور پر ہیں اور جو تکلیف کا باعث نہیں، جو ڈرے سہمے سے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ اس کوے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ پختہ قسم کا سیاہ کوا ہے جو گول کے گول بنا کر لوگوں کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے اور سروں پر آ کر ٹھونگے مارتا ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر لوگ بیٹھ کر کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہاں آ کر ایسے جھپٹے مار کے ان کی چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس قسم کے جو تکلیف پہنچانے والے کوے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ اور اسی طرح ایسا کتا جو کٹکنا ہے، کہ عقور کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کاٹنے لگ گیا ہے، یا اس سے یہ ڈر ہے کہ وہ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں باولا کتا، کہ ایسے کتے جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے۔ اور آج کل اس معاملے میں عجیب سی ایک مہم چل پڑی ہے کہ اسلام آباد میں کسی دیوانے نے جو ہے وہ ایک عدالت میں جا کر کوئی کیس کر دیا ہے، اور عدالت نے بھی ایک شاہی قسم کا فرمان جاری کیا کہ جی کتے نہیں مار۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی بلدیہ CDA کے پاس ایک پورا ادارہ تھا جو کتوں کو ٹھکانے لگاتا تھا، اور اس کی وجہ سے شہری محفوظ تھے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جس بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے قبل لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی گھروں سے باہر نکلنا، غول کے غول ہیں کتوں کے، اور وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر کوئی چھوٹا بچہ وغیرہ نظر آ جائے تو وہ حملہ بھی کرتے اور کاٹتے بھی۔ تو ان کا سد باب ہونا چاہیے،
اصل میں ان سارے جانوروں کے لیے بنیادی اصول یہی کہ یہ چونکہ ایذا کا سبب بنتے، تکلیف کا سبب بنتے، اور ان میں سے اکثر جانور ایسے ہیں کہ جن کے کاٹنے سے انسان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا، اس لیے ان جانوروں کو حرم کی حدود میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو حرم کی بار تو پھر اس کے مارنے کی بالاولا اجازت۔ تو اس لیے ان تکلیف دہ جانوروں کو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مارا جائے، اور حرم کی حد میں بھی ہو یا حالت احرام میں بھی ہو تو ان کے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفأرہ، چوہا جو ہے، کیونکہ چوہے بھی تکلیف کا سبب بنتے اور لوگوں کے سامان میں گھس جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں گھستے ہیں، اس کو پلید بنا دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے خاص طور پہ جن علاقوں میں ذرا پانی وغیرہ کم ہوتا تھا، صحرائی علاقوں میں، لوگوں نے اپنے پینے کے لیے پانی وغیرہ کسی برتن میں سٹور کر کے رکھا ہوتا تھا، اور چوہے مارتے مارتے منہ مارتے آ کر اس میں پڑ گئے اور وہ پانی ضائع کر دیا یا اس کو پلید کر دیا۔ تو اس لیے یہ تکلیف کا سبب، گھروں کے اندر گندگی کا اور غلاظت کا بھی سبب ہے، کیونکہ یہ عام طور پر پلید جگہوں پر رہتے ہیں۔ ہمارے اس علاقوں میں یہ گٹر کی لائنوں کے اندر اور پلید جگہوں پر رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے جراثیم لے کر آتے ہیں جو موذی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ چوہوں سے پھیلتی، اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو طاعون کا باعث بھی بنتے، جو جان لیوا بیماری۔ تو اس لیے ہر وہ جانور جو موذی ہے اور تکلیف کا بس باعث ہو رہا ہے تو وہ حرم کی حدود میں بھی مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔